محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا واقعہ ہم سنیں گے کہ جس میں اللہ کریم نے ایک قوم پر ایک پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی اس قوم کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ ابھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ کون سی قوم تھی اور وہ اس کے اوپر پہاڑ کو رب کریم نے کھڑا کر دیا، زمین سے اٹھا کر اس قوم کے سر پر لٹکا دیا گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق یعنی معلق کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی شان کیسی ہے؟ آپ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، آپ ان نبیوں میں سے ہیں جو بلند ہمت والے تھے، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر تورات شریف نازل کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات شریف، 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید۔ جب تورات حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ تورات شریف لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کتاب الہی پڑھ کر سنائی اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کے ان احکام پر عمل کرو، یہ رب کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رب کی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل اسے فوراً قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کتاب سے، اللہ کے احکام سے سرکش ہو گئے، ڈینائی کرنے لگے، ہم نہیں مانتے۔ اب ہوتا ہے نا، آپ کبھی بچہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ضد کرے کہ ڈاکٹر کہ دوائی پی لو، کہ دوائی نہیں پینی، انجیکشن لگا لو، نہیں لگانا، پھر کبھی کبھی اسے پکڑ کر پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر حکم دیا، اور کیا ہوا کہ جبریل امین کو حکم کیا کہ کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑیں اور بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دیا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، مضبوطی سے سروں پر لٹکتا ہوا دیکھا تو وہ توبہ کرنے لگے، سجدے میں گر گئے کہ اب نہیں مانیں گے تو پہاڑ سے کچل دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ تو اب اللہ کا حکم انہوں نے اس طرح مانا کہ کہتے یا اللہ تیرے سارے حکم مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اس عذاب کو ٹال دے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم اس عذاب کو ٹال دیا، پہاڑ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، پھر دوبارہ انہی کاموں میں لگ گئے، پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ یعنی یہ معاملہ جب سے اب تک جاری ہے۔